اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ طبی فوائد ہیں روزے کے بارے میں۔ روزہ یا رمضان میں جو ہم روزے رکھتے ہیں، یہ رمضان کا لفظ عربی میں رمض سے ہے، جس کا مطلب ہے شدید گرمی یا گرمی، اور روحانی طور پر یہ روحانی گرمی جو ہے وہ انسان کی برائیاں اور وہ باتیں جو کہ زہریلی ہوتی ہیں ان کی صفائی ہو جاتی ہے، اور ایک انسان روحانی طور پر صاف ستھرا ہو کر اس ماہ میں خاص طور پر باہر نکلتا ہے۔ خاکسار اس وقت آپ کے سامنے اس کے طبی فوائد جو روزے میں ہیں اس کے بارے میں بات کرے گا۔ یہ میں عرض کر دوں کہ آج کل پچھلے چند سالوں میں خاص طور پر تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ فاسٹنگ یا روزہ رکھنے میں انسان کے لیے بے انتہا طبی فوائد ہیں، اور اس سلسلے میں 2016 میں جو نوبیل پرائز میڈیسن اور فزیولوجی میں ایک جاپانی کو ملا، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یا روزے کے بارے میں اس نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا اور اس کے فوائد بتائے۔ گو اس نے اس کو اسلامی پہلو سے تو بات نہیں کی کیونکہ وہ دائریہ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس زمانے میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس میں ہمارے فائدے کے لیے یہ طبی تحقیق انسان کو زیادہ اثر کرتی ہے اور اس کے فوائد سے انسان زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں بے انتہا خلیے دیے ہیں، یعنی سیلز ہیں، جو ٹریلینز کی تعداد میں ہیں، یعنی کھربوں میں، اور ہر سیل کے اندر ایک خاص قسم کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، جس طرح ہم عام طور پر دنیاوی فیکٹریاں دیکھتے ہیں، اور اس میں گرمی بھی پیدا ہوتی ہے، کمبسچن بھی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کا جسم چل رہا ہوتا ہے اور وہ نشو و نما پا رہا ہوتا ہے۔ اس سائنسدان نے یہ ثابت کیا کہ ایک سیل کے اندر جو فیکٹری کام کر رہی ہے اس میں کچھ ویسٹ پروڈکٹس بھی پیدا ہو رہی ہیں اسے۔ اب جو یہ ویسٹ پروڈکٹس پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ وہیں جمع ہوتی جائیں تو کیا ہوگا؟ اس سے وہ سارا سیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہو جائے گا اور نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس ویسٹ پروڈکٹس کو ری سائیکل کرنے کا ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ ری سائیکلنگ پروسیس جو سیل کے اندر ہے، وہ وہی چیزیں جو ویسٹ پروڈکٹ پیدا ہوتی ہیں انہی کے ذریعے سے وہ دوبارہ ری سائیکل ہو کر سیل کو ریجنریٹ کر دیتی ہے، اور وہ تازہ دم ہو جاتی ہے۔ اور ان لوگوں میں اور ان مریضوں میں جہاں یہ سیلز یا ان کی فیکٹریاں کمزور ہو جاتی ہیں، ان کو دوبارہ ری سائیکل اور بہتر کرنے کے لیے اگر فاسٹنگ کا طریق اختیار کیا جائے تو وہ سیل دوبارہ اپنی طاقت پکڑ لیتا ہے اور نئے سرے سے اپنے کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک حیران کن نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے، اور جس کی دریافت ابھی چند سال پہلے ہوئی ہے۔ اب اس کے طبی فوائد کیا ہیں؟ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر فاسٹنگ انسان کرے، یعنی روزہ رکھے، خواہ وہ 11 گھنٹے کا ہے، 12 گھنٹے کا ہے، یا 16 گھنٹے تک چلا جاتا ہے کئی ممالک میں،
تو پھر اس میں یہ جو ریسائکلنگ پروسیس ہے یہ زیادہ تیز ہو جاتا ہے، زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، اور وہی ویسٹ پروڈکٹس کو وہ فیکٹریاں ریسائکل کر کے دوبارہ استعمال میں لے آتی ہیں، اور ایک طرح سے تازہ دم ہو کر وہ فیکٹری کے اندر وہ کام اور وہ چیزیں سارے پایہ تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ وہ لوگ جو اوور ویٹ ہیں، جو ان کو موٹاپے کی بیماری ہے، اور خصوصاً مغربی ممالک میں اور ہمارے ممالک میں بھی موٹاپے کی بیماری بڑھ رہی ہے، تو فاسٹنگ سے ایک بڑا فائدہ تو یہی ہوگا کہ موٹاپا کم ہوگا۔ دوسرا جو فائدہ ہے وہ اس ریسائکلنگ کے پروسیس سے انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے مختلف تجربات کر کے، جو اینیمل سٹڈیز بھی ہیں اور انسانوں میں بھی وہ تجربے ہوئے ہیں، کہ انسان کی ذہن و نشو و نما بھی بہتر ہوتی ہے، اور وہ بیماریاں مثلاً ڈیمنشیا ہے، یادداشت بھولنے کی بیماری، جس میں الزائمر ہے، یہ راشے کی بیماری جو پارکنسنزم ہے جو 50 سال کی عمروں کے بعد ہوتی ہے، ان میں بھی بے انتہا کمی واقع ہو گئی ہے اسے۔ اس کے ساتھ مختلف میٹابولک ڈیزیزز ہیں جس میں ڈائبٹیز ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم فاسٹنگ کریں جس کا وقت تقریباً 10 گھنٹے سے لے کر 16 گھنٹے تک اگر ہو، تو اس کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ بلڈ شوگر وغیرہ نارملائز ہو جاتی ہے، اور اس کے جو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں وہ بھی نہیں ہوتی یا کم سے کم ہوتی ہیں۔ اس سے بلڈ پریشر نارمل پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے، جو قوت مدافعت ہے، وہ بہتر ہو جاتی ہے، اور اس دور میں خصوصاً ان ہفتوں میں جب کہ کورونا وائرس کی پینڈیمک پھیلی ہوئی ہے، فاسٹنگ سے ایک جو بہت بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمارا ایمیون سسٹم وہ بہتر ہوگا، اور ہم اس وائرس کے مضر اثرات سے بچ سکیں گے۔ تو یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ مختلف وائرل انفیکشنز، بیکٹیریل انفیکشنز، بخار مختلف قسم کے جو ہیں ان کی کمی ہو جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ریسائکلنگ پروسیس جو سیلز کے اندر چل رہا ہے، اس میں جو کینسرس سیلز ہیں ان کی تعداد بھی کم ہو جائے گی، اور وہ کینسر سیلز ریسائکل ہو کر پھر وہ فیکٹری جو ہے وہ نارمل سیلز پروڈیوس کرے گی، تو کینسر کم ہو جائے گا، یا جن لوگوں کو کینسر ہو گیا ہے وہ فاسٹنگ سے اپنا علاج جو ہو رہا ہے وہ زیادہ بہتر رنگ میں کر سکیں گے، اور وہ ممد ثابت ہوگا جو اینٹی کینسر ڈرگز ہم کھا رہے ہیں۔ پھر مختلف آٹو امیون ڈیزیزز ہیں جو بے انتہا ہیں، اور زمانے میں زیادہ سے زیادہ دریافت بھی ہوتی جا رہی ہیں، وہ بھی کم سے کم ہو جائیں گی، کیونکہ انسان کا اپنا ایمیون سسٹم نارملائز ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو آٹو امیون ڈیزیزز ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی۔ اس سے دل کی بیماریوں میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس سے دوسری چیز جو فاسٹنگ یا روزے میں ضروری ہے وہ نمازوں کا التزام کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ نمازوں میں مختلف جو حرکات ہیں وہ ایکسرسائز انسان کر رہا ہوتا ہے، اور اگر اس میں نوافل اور تہجد کی نماز شامل کر لی جائے تو 20 دفعہ انسان مختلف حرکات میں ایکسرسائز کرے گا، اور اس کے بھی طبی فوائد ہیں، اور یہ جو ریسائکلنگ پروسیس ہے یہ بھی انہانس ہو جاتا ہے اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ روزے کے ایک اور فائدے میں یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان میڈیٹیٹ بھی کرتا ہے، یعنی نمازوں کے اندر آدمی دعاؤں پر زور دیتا ہے، خواہ وہ نوافل میں ہو، نماز میں ہو، یا تہجد میں ہو، یا ویسے بیٹھے بیٹھے ذکر الہی کر رہا ہے۔ اور جب انسان میڈیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ دماغ کے اندر مختلف نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جن کو انڈورفینز کہتے ہیں، اور چند ایک اور ہارمونز ہیں وہ بھی پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی دماغی حالت
اور اس کے ساتھ انسان کی جسمانی قوت بھی بحال ہوتی ہے۔ غرض سائنسی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یعنی 10 سے لے کر 16 گھنٹے تک اگر انسان روزہ رکھے تو انسان کے جو کھرب ہا کھرب سیلز ہیں ان میں ریسائکلنگ پروسیس بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ ویسٹ پروڈکٹس وہ ریسائکل ہو کر دوبارہ تازہ دم ہو کر فیکٹری نئی چیزیں پروڈیوس کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ایکسرسائز جو نمازوں کی صورت میں، اور پھر میڈیٹیشن جو ذکر الہی کے طور پر ہے۔ تو اگر ہم روزے کے طبی فوائد دیکھیں جو سائنسی تحقیق نے ثابت کر دیا ہے تو یہ بے انتہا زیادہ ہیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور کوئی وقت ایسا نہیں گنوانا چاہیے جس میں ہم روزوں کے مہینے میں روزے نہ رکھیں انلیس کوئی مجبوری ہو، اور وہ ہفتہ وار روزہ جس کا حضرت خلیفۃ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے تحریک فرمائی ہے اس کو بھی اپنا دستور بنا لیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔